جو ایمانیات ہیں میں نے بتایا کہ ان کے سیکھنے کے حوالے سے ہمارے ہاں باقاعدہ کوئی ذہن نہیں ہے، نہ کوئی باقاعدہ اس کا اہتمام یا انتظام ہے۔ اس لیے ہماری اکثریت عوام تو عوام رہی، جو دین سے وابستہ لوگ ہیں ان میں کوئی بڑی تعداد ہے کہ آخرت کی کوئی سوچ وہ نظر نہیں آتی۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی کے اندر وہ ایک سوچ ہو اور ہم اس کے ساتھ رہ رہے ہیں اور ہمیں اس کی سوچ اس کی عمل کے ذریعے سے وہ ظاہر نہ ہو یا پتہ نہ چلے۔ تو جس کا عقیدہ آخرت مضبوط ہے تو لازماً عقیدہ آخرت کے جو نتائج قرآن و سنت نے بتائے ہیں وہ اس کے اندر نظر آئیں گے۔ تو ہم کیونکہ سرسری بس یہ کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، پھر اللہ کی یہ صفات ہیں، حیات، علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر، کلام، اور پھر اللہ جناب ان نقائص سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے۔ اسی طرح جناب رسولوں پر ایمان، تو اللہ نے اپنے منتخب شدہ نشان افراد کو بھیجا ہے دنیا کے اندر، وہ آگے اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ تو رسولوں کو مان لیا، اس فرشتے اللہ کی نوری مخلوق ہے، ٹھیک ہے، ان کی ڈیوٹیاں اللہ نے لگا رکھی ہیں، تو اب اس کو مان لیا، اور کتابیں اللہ نے جو نازل فرمائی ان کو مان لیا، آخرت کو مان لیا، بس یہ ہم نے مان لیا، اب ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور ہم ان ایمانیات کے عامل ہو گئے ہیں۔ آگے باقاعدہ اس کو سیکھیں اور اس کے بارے میں جو قرآن و سنت نے بتلایا ہے، تو قرآن و سنت نے جو اس بارے میں تعلیمات دی ہیں وہ باقاعدہ ان کو سیکھنا، ان کو فوکس کرنا اور پھر ان کو ذہن میں رکھنا اور اس کے مطابق اپنے عقیدے کو مضبوط رکھنا، یہ چیز ہمارے معاشرے میں نہیں ہے۔ بہت کم لوگ آٹے میں نمک کے برابر ایسے ہوں گے کہ جن کو آخرت کا کچھ احساس ہے اور فکر ہے، اور وہ جو جن کو فکر ہے پھر ان کے عمل سے پتہ بھی چل جاتا ہے۔ تو اس وقت بہرحال اس کی شدید حاجت ہے، شدید ضرورت ہے۔ آپ کرپشن کے حوالے سے کوئی بھی مضمون کسی شخص کا پڑھ لیں، لکھتے ہیں نا لوگ، لکھنے والے جو لکھاری ہیں، تو ہمارے ملک میں کتنی کرپشن ہے، اور کوئی شعبہ آپ لے لیں تو جس شعبے کے اندرونی حالات سے آپ کو آگاہی ہوگی تو آپ کا فیصلہ یہ ہوگا کہ سب سے زیادہ کرپشن اس شعبے کے اندر ہے۔ پھر دوسرا شعبہ آپ کے سامنے آئے گا، اس کے اندرونی حالات سے جب آپ کو آگاہی ہوگی تو آپ کہیں گے نہیں اس میں زیادہ کرپشن ہے۔ یوں جتنے بھی ہمارے شعبہ جات ہیں ہر ایک میں آپ جب غور کریں گے تو نتیجہ یہی ہوگا کہ اس میں سب سے زیادہ کرپشن ہے۔ تو یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ عقیدہ آخرت کی انتہائی کمزوری اور اس کے انتہائی ناقص ہونے کی وجہ سے۔ تو جب تک سختی نہ ہو، قانون سخت نہ ہو، اس پہ عمل درآمد نہ ہو، سزا کا خوف نہ ہو، ملازمت سے فارغ ہو جانے کا خوف نہ ہو، تو کوئی کرنے کے لیے کچھ تیار ہی نہیں ہے اپنی ذمہ داری پوری کرے کوئی۔ تو اس لیے جو آپ نے سوال کیا ہے کہ ہمارے معاشرے کے حوالے سے اور عقیدہ آخرت کے حوالے سے، تو وہ یہی ہے کہ بس یہ بہت معمولی سا وہ عقیدہ آخرت کے حوالے سے لوگوں کے اندر وہ عمل اور وہ چیز دکھائی دیتی ہے یا فکر دکھائی دیتی ہے۔ باقی ہماری بہت بھاری اکثریت وہ عقیدہ آخرت کے حوالے سے ان کو کوئی فکر نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہے، یا بعض لوگ ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ بھی آخرت میں یوں ہو جائے گا تو ہم نبی کے جو کلمہ پڑھنے والے ہیں تو ہماری بخشش ہو جائے گی۔ تو اب انہوں نے یہ نہیں سیکھا کہ شفاعت سے کیا مراد ہے، کہ آپ ساری زندگی ظلم و ستم کرتے رہیں یا قرآن و سنت کی خلاف ورزیاں کرتے رہیں یا نفسانی خواہشات کے غلام بنے رہیں یا شیطان کی پیروی کرتے رہیں، تو پھر آپ فوراً جائیں گے تو آپ کی فوراً شفاعت ہو جائے گی، تو پھر اچھے برے سارے برابر ہی ہو جائیں گے۔ تو آپ کو وہ چیز نظر آئی کہ قرآن کی اتنے مقامات ہیں جہاں ڈرایا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے اور فکر آخرت دلائی گئی ہے، تو ان پہ آپ کی کوئی نظر نہیں ہے۔ تو شفاعت وہ اللہ رب العالمین جس کو اذن دے گا اور جس کے بارے میں اللہ کی طرف سے اذن ہوگا، اور جب اذن ملے گا اس وقت شفاعت ہوگی۔ بہت سارے لوگ جو اگرچہ صاحب ایمان ہوں گے لیکن نمازیں چھوڑنے سے یا کسی کی اذیت پہنچانے سے، ظلم کرنے سے، دیگر بہت ساری نافرمانیوں کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اس کی قرآن و سنت میں تصریحات واضح طور پر موجود ہیں۔ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کی سزا قرآن میں موجود ہے، اسی طرح دیگر ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی سزا قرآن میں موجود ہے، لواطت کی سزا وہ موجود ہے، پہلی قوموں پہ جو عذابات آئے مختلف گناہوں کی وجہ سے وہ اس کا ذکر موجود ہے۔ تو اب یہ عقیدہ شفاعت کے بارے میں صحیح معلومات اور دیگر ایمانیات کے بارے میں صحیح معلومات نہ ہونے کی وجہ سے پھر لوگ غلط فہمی میں پڑ جاتے ہیں، اور پھر وہ شفاعت پہ
اعتقاد کر کے امید رکھ کے پھر عمل سے بالکل فارغ ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب عمل سے فارغ ہو گئے تو عقیدہ آخرت ٹھیک نہیں ہے۔ ورنہ کیا صحابہ شفاعت کو نہیں مانتے تھے؟ صحابہ سارے ایمانیات میں ہم سے کئی گنا زیادہ پختہ تھے، تو عقیدہ شفاعت میں بھی صحابہ کا عقیدہ ہم سے زیادہ مضبوط تھا، لیکن انہوں نے تو عقیدہ شفاعت کی بنیاد پہ یہ عمل نہیں چھوڑا، اور پھر جہاں کمی کوتاہی آئی ہے فوراً قرآن کی آیت آ گئی، ان کو نصیحت کر دی قرآن نے کہ تم نے اس معاملے میں کوتاہی کیوں برتی، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اس معاملے میں اس موقع پر تم نے کوتاہی کیوں کی، تو فوراً ان کی گرفت ہوئی ہے، اور پھر جن کی طرف سے کمی آئی تھی انہوں نے فوراً اپنی اصلاح کی ہے۔ تو اس حوالے سے میں ضروری ہے یہ سمجھتا ہوں کہ سارے ایمانیات باقاعدہ سیکھے جائیں، اور کیونکہ ہمارا اس درس وہ آخرت کے حوالے سے ہے، تو آخرت کے حوالے سے جو میں نے آپ کو کام ذمہ لگایا ہے وہ سب اس کو مکمل کریں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔